كمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے دنیا کو اور اس کے نظام کو اسباب کے تحت رکھا ہے. اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر تصرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر امر کو ایک سبب کے ساتھ جوڑا ہے. چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، دار العمل ہے، دار المحن بھی ہے، ابتلاء اور آزمائش کی جگہ بھی ہے. تو دنیا میں ہر کام اسباب کے تحت ظہور پذیر ہوتا ہے، لیکن اس کے متصرف اور اس کو کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ضابطہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انسان کے کیے ہوئے عملوں کے سبب کائنات میں تغیرات آتے ہیں. چونکہ انسان اس کائنات کا دھلا ہے اور ساری کائنات اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لہذا اس کے اچھے حالات پر، اس کے اچھے اعمال پر آسمانوں سے اچھے فیصلے آتے ہیں، اور اس کے برے اعمال پر آسمانوں سے برے فیصلے آتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں جو تم فساد دیکھتے ہو، چاہے اس کا تعلق خشکی سے ہو یا اس کا تعلق سمندر سے ہو، پانی کے ساتھ ہو، یہ انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے سبب سے ہے، انسان کی اپنی بدعملیوں کے سبب سے ہے. خشکی میں بھی فساد آتا ہے، دریاؤں میں فساد آتا ہے، سمندروں میں فساد آتا ہے. اور انسان کے یہ اعمال باطنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، ظاہری بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرے، ان کو اجاڑے. دونوں صورتوں میں فساد آ سکتا ہے. اور جب فساد آتا ہے، چاہے انسان کے باطنی اعمال کی وجہ سے آئے یا اس کے ظاہری اعمال کی وجہ سے آئے، بہر صورت سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے. چونکہ حالات کو پھیرنے والے اللہ ہی ہے اور کائنات کا نظام انہی کے ہاتھ میں ہے، متصرف اللہ ہے. اور پھر انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق باطنی اعمال سے ہے یا ظاہری طور پر حالات اور اعمال سے ہے. اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سے متعدی ہو جاتے ہیں. آدمی ایک غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے فساد پھیل جاتا ہے. جیسے قتل کرنا، کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرے، یہ اس آدمی کے اندر جرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے اس کی جرت اتنی بڑھ جاتی ہے
کہ اگر اس کو ساری انسانیت کو قتل کرنا پڑے تو ساری انسانیت یہ قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل کے اندر یہ بات لکھ دی تھی کہ کوئی آدمی ناحق کسی کو قتل نہ کرے، بغیر کسی، کوئی آدمی زمین میں فساد نہ پھیلا رہا ہو یا کسی کو کسی کی جان کی عوض میں نہ مارنا ہو تو مت مارو. اگر تم نے کسی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسی ہی ہے گویا ساری انسانیت کو قتل کرنا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جو کسی انسان کو زندگی دے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسے ہے گویا ساری انسانیت کو زندگی دینے والا ہو. اس لیے قتل کی جرم کا سدباب ہوتا ہے، فوراً گرفت ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو پھر معاشرے میں فساد پھیل جاتا ہے. قتل کرنے والے جرت پہ آ جاتے ہیں، یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کسی کو مارنے کا، کسی کے جان لینے کا، رحم دل میں باقی نہیں رہتا. تو بعض انسان کی برائیاں متعدی ہوتی ہیں، تو یہ برائی یا آلودگی یا گندگیاں باطنی بھی ہوتی ہیں، ظاہری بھی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے بعض ظاہری گندگیوں کو بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، غور سے سنو، شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور پانسے کی تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک اعمال میں سے ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچو، شراب پینے سے بچو، اور قمار سے بچو، جوئے سے. اس کی کئی شکلیں گیمز کی صورت میں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، کئی شکلیں، کئی صورتیں. والدین کو نگاہ رکھنی ہوگی کہیں میرے بچے قمار میں مشغول تو نہیں ہیں. قمار مغربی اقوام کا محبوب مشغلہ ہے، ہر مقام پر قمار کے سامان، مشینیں، چیزیں لگی ہوں گی، جوا کھیلنے کے نظام بنے ہوں گے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دشمنیاں پیدا کرتی ہیں. اور دوسری چیز وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے روک دیں گی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں؟ تو ظاہری آلودگیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہری گندگی بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے صفائی رکھنے والوں کو، پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو آپ نے 15 دن تقریباً قباء میں قیام کیا، اور وہاں پہلی مسجد بنائی گئی. مسجد نبوی شریف سے مسجد نبوی شریف سے جو پہلے مسجد بنی ہے، پہلی مسجد مسجد قباء ہے جو قباء میں بنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سنگ بنیاد وہاں رکھا. اس مسجد کی تعریف میں اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعریف میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، آپ اس مسجد میں ٹھہرا کریں، اس مسجد میں قیام کیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاکی کو پسند کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ انصار ہیں قباء کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بول و براز کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے تھے اور خوب اہتمام کرتے تھے. اس وجہ سے ان کی تعریف میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. تو ظاہری گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے اور باطنی گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے.
انسانوں کی کچھ گندگیاں جہاں انفرادی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، وہاں بسا اوقات اجتماعی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ جب سے ہمارے ہاں تیل کا اور گیسز کا اور تیل کا اور مختلف ایندھن کا استعمال دنیا میں بڑھا ہے، تو ماحولیاتی تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا ہے، مسائل پیدا ہو گئے۔ انسانیت کے لیے عمومی طور پر فضا گندی ہونی لگی، اس میں گندگی آنے لگی۔ پچھلے کچھ عرصہ قبل ہم ناروے میں تھے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کے پاکستان میں سیلاب آتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ میں نے اسی وقت چیک کیا گوگل پہ کہ یہ ناروے کا کتنا اثر ہے ماحولیاتی گندگی کے اندر۔ ایک بہت بڑا اس کا بھی کام ہے پوری دنیا کے ماحول کو خراب کرنے میں، اور خود ملک اتنا خود صاف ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے ان کے ماحول سے، ان کی فضا سے، ان کے پانی سے، ان کی چیزوں سے۔ اپنا گھر تو صاف رکھا، لیکن دنیا کے بگاڑ کا جو بہت سارے اسباب لوگ بنے ہیں، ان میں سے ایک سبب وہ بھی بن گئے۔ تو یہ خیر کی بات تو نہیں ہے، یہ خوبی کی بات نہیں ہے۔ میرا گھر صاف رہے اور لوگوں کے گھر تباہ ہو جائے، اور ہمارے ملک پاکستان کا 1% بھی حصہ نہیں ہے، چونکہ اتنی فیکٹریز نہیں ہیں، اتنے نظام بنے ہوئے نہیں ہمارے پاس، اتنی صنعت نہیں ہمارے پاس، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بگاڑ کا باعث ملک پاکستان بن جائے۔ لیکن بہرحال صنعتی اعتبار سے کچھ چیزیں اتنی بڑھی اور اس طرح بڑھی کہ جس پر کوئی روک ٹوک نہیں، جس کے سبب سے پوری دنیا متاثر ہو گئی، اور اس کے حالات عجیب، بارشیں بے وقت، فضاؤں میں خرابی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بنیادی بات تدابیر ہے، اور یہ تدابیر ریاست کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور عام باشندوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تدابیر اختیار کرنا، یہ حالات دنیا میں پہلے بھی رہتے تھے کہ خوب بارشیں ہو رہی ہوں، اور لیکن ایک وقت آئے کہ کئی سال تک بارش نہ ہو، ایک قطرہ بارش کا، ایک بوند بارش کی نہ برسے، کئی سال تک یہ حالات رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، تو بادشاہ وقت کو ایک خواب آیا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی۔ جو 7 دبلی پتلی گائیں ہیں یہ موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی، لوگ بتانے سے عاجز ہو گئے۔ مجلس میں ایک شخص موجود تھا جس کا حضرت یوسف علیہ السلام سے تعلق تھا، یہ وہاں سے اٹھا جیل میں آیا، اور اس نے آ کر کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچ بولنے والے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات ارجع الی الناس لعلہم یہتدون۔ اے یوسف علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں اس خواب کی تعبیر کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک ہیں۔ آپ مجھے تعبیر صحیح بتلا دیں تاکہ میں لوگوں کو رہنمائی دوں، اور پھر اس سے یہ بھی فائدہ ہو کہ آپ کا بھی تعارف ہو جائے کہ آپ ناحق جیل کے اندر قید ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعبیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلائی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 برس تک مسلسل کاشت کرو گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، پھر تدبیر بھی بتلائی، خواب کی تعبیر بھی اور تدبیر بھی۔ تعبیر یہ تھی کہ 7 سال خوشحالی کے ہیں اور 7 سال قحط کے ہیں، یہ تو ہے تعبیر۔ لیکن تدبیر کیا ہے؟ 7 سال خوشحالی کے کیسے گزاریں؟ فرمایا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم تدبیر کیا اختیار کریں؟
اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جو تم غلہ نکالو زمین سے، جتنا کھانا ہے وہ کھاؤ، باقی اس کو غلے کو خوشے میں رہنے دو، اس کے غلاف میں رہنے دو، گندم کا غلاف، چاول کا غلاف، اس میں رہنے دو تاکہ وہ غلہ محفوظ رہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر 7 سال بڑی سختی کے آئیں گے، تم وہی کھاؤ گے جو تم نے بچا رکھا ہوگا، لیکن اس میں سے کچھ بچا کے رکھنا آئندہ بیجائی کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، جب 7 سال قحط کے گزر جائیں گے پھر اللہ خوب بارشیں دیں گے اور تم انگور کا شیرہ اور انگور نچوڑو گے۔ تدبیر بتلائی، ہم تدبیر اختیار کریں، اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں فرمایا جن کا نفع انسانوں کو بھی ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہوتا ہے، عام مخلوقات کو ہوتا ہے، ان نفع کی چیزوں کو عام کیا جائے، ان کو تلف نہ کیا جائے۔ جیسے اس میں درخت ہیں، درخت لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی آدمی کے پاس زمین ہو، ما من مسلم یزرع زرعا، کوئی بھی مسلمان کسی کھیتی کو اگاتا ہے، او یغرس غرسا، یا کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی جانور کھائے یا اس سے کوئی انسان کھائے، اللہ تعالیٰ اس درخت لگانے والے کو صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں، اس سے پرندے بھی نفع حاصل کرتے ہیں، جانور بھی نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور درخت لگانے کے بارے میں اتنا اہتمام فرمایا کہ ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلا، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ننھا پودا، اس کو فصیلہ کہتے ہیں عربی میں، چونکہ وہ سارا علاقہ کھجور کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی مثال دی ہے، وبید احدکم فصیلا، اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا ننھا پودا ہو تو یہ نہ کہے کہ اب تو قیامت قائم ہونے لگی، اب تو زمین ختم ہو جائے گی، فلیغرسا، اس کو چاہیے کہ اس کو لگا دے، اس کو بو دے۔ اتنا اہتمام کروایا درخت لگوانے کے بارے میں، شجرکاری کے بارے میں، اور پھر بلا ضرورت درخت کو کاٹنے پر سخت وعید بیان فرمایا۔ آج تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمیں نفع دیتے ہیں، ماحول کو نفع دیتے ہیں، لیکن نظم نہ بنا ہو تو جنگلات کے جنگلات صاف ہو گئے، کٹ گئے، جس کے بعد سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عبث اور بلا ضرورت پیدا نہیں کی، ہر چیز کے ساتھ ایک نظام جوڑا ہے، ایک نظم جوڑا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بیری کا درخت اگر کسی چٹیل میدان میں لگا ہوا ہو اور جس سے لوگ چلنے والے مسافر اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہوں اور جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہوں، اور کوئی شخص کو اس کو بلا ضرورت کاٹ دے، اللہ تعالیٰ اس کو سر کے بل جہنم میں ڈالیں گے، کیونکہ اس کا نفع انسانوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، اور اس کا نفع ہوا اور ماحولیات کے لیے بھی ہے، فضا کے لیے اس کا نفع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں پانی کی صورت میں، میٹھے پانی کی صورت میں، ان نعمتوں میں اسراف کی اجازت نہیں ہے۔ نعمتوں میں اگر اسراف ہو گیا اور اس کے حقوق کا خیال نہ رکھا گیا تو پانی کی کمی کا ہم شکار ہو جائیں گے، سبب انسان کے اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال۔ کچھ عرصہ پہلے اٹلی میں ہم زرعی زمینیں تھی، وہاں تھے، وہاں جگہ ایسی تھی، ہمیں زرعی زمینوں کے اندر ملاقاتیں کرنی تھی، مسلمانوں سے ملنا تھا، ان مسلمانوں سے جو زرعی زمینوں پہ کام کرتے ہیں۔ قلت افراد کا مسئلہ بھی تھا اٹلی والوں کا، جب سے آبادی کو اپنے ہاتھ سے کنٹرول کرنا چاہا اس کے مسائل پیدا ہو گئے۔ اب آبادی بڑھتی نہیں، شہر کے شہر ویران ہو رہے ہیں۔ ان کے میئرز، ان کے گورنرز نے کہا ہوا تھا
جس اسکول کے اندر 100 بچے نہ ہوں تو ہم اسکول بند کر دیں گے. 100 بچے لاؤ. تو اسکول کے اندر تعداد اس طرح ہے کہ 2 بچے اٹیلین ہیں اور باقی 18 بچے دوسری نیشنز کے لوگ، دوسری اقوام کے لوگ. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ قوم ختم ہو رہی، نیشن ختم ہو رہی. جب بھی اللہ تعالیٰ کی بنے ہوئے نظام کے اندر ہم اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کی کوشش کریں گے، اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس زرعی زمینوں کے اندر ٹیوب ویل لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ جب سے چاہیں پانی زمین سے نکالیں اور بہا دیں. کہ ہمارے پاس سولر سسٹم میں جب چاہیں جتنا مرضی چاہیں پانی نکلتا رہتا ہے، بجلی کی ضرورت بھی نہیں. بہت آسان ہو گیا کام. گورنمنٹ نظام بنائے گی، ریاست کی ذمہ داری ہے نظام بنانا، سسٹم بنانا. کیا اس طرح پانی بہا بہا کے دیے جاتے ہیں کھیتوں کو، فصلوں کو اس طرح پانی دیے جاتے ہیں؟ کتنی مقدار میں پانی چاہیے اور کتنا دینا چاہیے؟ ایک بوند پانی سے ایک پودے کو نفع ہوتا ہے اور وہاں پوری پوری نہریں بہا دی جائیں کہ ہمارے پاس سولر سسٹم ہے اس لیے ہم زمین سے پانی نکال لیتے ہیں، بجلی کا بھی خرچہ نہیں ہوتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے اور اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے کہ سنت کے مطابق وضو ہو اور اچھی طرح وضو ہو تو زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ ان چیزوں پر خوب نگاہ رکھتے تھے. یہ انفرادی ارشادات ہیں لیکن ان کا تعلق پورے اجتماعی نظام سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یا سعد ما هذه الصرف، یہ اسراف کیا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ سے زیادہ پانی سے چہرہ دھو لیا. ما هذه الصرف، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اصرف فی الوضوء، وضو کے اندر بھی اسراف ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم بہتی ہوئی ندی کے اوپر وضو کر رہے ہو اور اس میں زیادہ پانی استعمال کیا تو وہ بھی اسراف میں آئے گا، اگرچہ وہ پانی ندی کے اندر شامل ہو گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ پینے کے صاف پانی کو آلودہ نہ کرو، اس میں گندگی شامل نہ کرو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں لعنت کی گئی ہے. 3 مقامات ایسے ہیں جہاں لعنت کی گئی ہے. نمبر 1 پانی کے اندر بول و براز کرنا. جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر لعنت ہے. تو کیا اس کی اجازت ہوگی کہ ہم سیوریج کے پانی نہروں میں ڈال دیں جس سے زرعی زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے، یا سیوریج کے پانی کو بہتے ہوئے دریاؤں میں ڈال دیا جائے؟ جو ممالک ترقی یافتہ ہیں انہوں نے اس کو فلٹر کیا، اس کی گندگی کو صاف کیا، پھر جا کر پانی کہیں جا کے ملایا. یہ پانی ہمارے استعمال کا ہے. 3 مواقع پہ لعنت کی گئی ہے. گندگی کرنا صاف پانی کے اندر. دوسرا جہاں گزرگاہ ہو وہاں بول و براز کرنا. تیسرا جہاں درخت کا سایہ ہو وہاں بول و براز کرنا. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا استعمال بھی ہمیں دیا. پانی کیسے استعمال کرو گے اور فضا کو کیسے صاف رکھو گے، اس کے حقوق بیان کیے. اور اگر ہم ان نعمتوں کا خیال نہیں کریں گے اور ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں، ہاتھ سے جا سکتی ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائیں. اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مطمئن نہ رہا کرو، خدا سے مانگا کرو. یوں دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، من تحول عافیتک، اس بات سے کہ آپ کی عافیت کہیں پھر نہ جائے، جو عافیت مجھے ملی ہوئی کہیں چلی نہ جائے. ومن زوال نعمتک، اور اے اللہ میں نعمت کے زائل ہونے سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ نے نعمت دی ہے کہیں مجھ سے چھین نہ لیں. وفجاءت نقمتک، اور اچانک حادثے سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں. وجمیع سخطک، اور ہر طرح کی آپ کی نافرمانی سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نافرمانی نہ کر سکوں.
لہذا ان چیزوں کے اندر جہاں انفرادی اعتبار سے ہماری ضرورت کہ ہم اس کا اہتمام کریں، ریاست کی بھی ضرورت کہ وہ اپنے وسائل کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔